کہ وہاں کے ذمہ داروں سے حافظ صاحب کی مجلس ہو، بیٹھک ہو، مشورہ ہو، میٹنگ ہو، اور اپنے اثر و رسوخ کو، جو بستی والوں کا اثر و رسوخ اگر وہاں کے ذمہ داروں کے اوپر چلتا ہے تو اس اثر و رسوخ کو ہم اس کام کے لیے استعمال کریں کہ ہمارے بچوں کی صحیح رہنمائی، صحیح تعلیم و صحیح تربیت ہو، اس کے لیے ہم کوشش کریں۔ بس یہی چند بکھری باتیں تھیں، میں نے اس کو حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اللہ پاک ہم تمام کو ان بکھری باتوں ہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو کچھ میری طرف سے کچھ اگر غلط باتیں کرنی ہوں گی اور آپ کے دل کو کسی کو ٹھیس پہنچے گی تو اس کے لیے بھی میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے، اور ہمارے بستی کو اور بستی کے اس مقصد کو اور مسجد کے اس نظام کو نظر بد سے محفوظ فرما کر مزید ترقی کے فیصلے فرمائے۔ ماشاءاللہ، میں مولوی شاہی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر آ جائیں۔ مفتی صاحب نے بات کو شروع کرتے وقت مجھے کہا کہ عالموں کے جو لوگ ہیں یقیناً ان کی سوچ بڑی اونچی ہے۔ میں یہ وضاحت کر دوں آپ کو کہ میں نے اس سے قبل ایک دو جگہ ٹوٹی پھوٹی خدمت انجام دیا ہوں۔ جو ٹائلنٹ مجھے صرف دل سے کہہ رہا ہوں، کوئی مبالغہ آ رہی بات میں نہیں ہے، جو ٹائلنٹ مجھے اس بستی میں ملا، طلبہ کو لے کر آلے گاؤں کے طلبہ و طالبات میں ملا، وہ ٹائلنٹ مجھے کہیں پر بھی نہیں ملا۔ یہ نتیجہ ہے کہ بہت مختصر عرصے کے اندر مکتب کو چار چاند لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نظر بس سے حفاظت فرمائے۔ حضرات گرامی، اب ہمارا پروگرام طلبہ کا انعامی پروگرام کا سلسلہ شروع ہوگا، اس کے بعد مجلس کا اختتام ہوگا۔ تو بس یہ مختصر پروگرام ہے، یہ آپ کے یہاں سنجیدگی سے بیٹھنے کی وجہ سے اور آپ کے غور سے اس پروگرام کو سماعت کرنے کی وجہ سے یہ طلبہ کو جتنا حوصلہ ملے گا آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرات گرامی، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن و خیال میں یہ اشکال بھی ہو کہ بھئی حافظ صاحب جب سے آئے کتنے پروگرام لے لیے، کبھی سالانہ جلسہ، کبھی مسابقہ، کبھی پیرنٹس میٹنگ اور کبھی اور کون سا پروگرام۔ یہ اشکالات کوئی لوگ کرتے ہیں، میں اس بات پر کڑوی لگے تو میں معافی چاہتا ہوں، جو اس میں تعاون نہیں کرتے، اور جو تعاون کرتے ہیں وہ اشکال نہیں کرتے۔ کان بہت ساری ایک دو باتیں آتی ہیں کان پر کہ کتنے بار پروگرام ہو رہا، کیا لگا یہ حضرات آپ نہیں سمجھتے اس بات کو، ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ ان پروگرام کے ذریعے سے بار بار جو مختصر پروگرام لیتے ہیں، ہم بہت کم خرچے کا پروگرام لیتے ہیں، لیکن اس سے جو ہم کو، ہمارے معلمین کو، ہمارے طلبہ و طالبات کو جو حوصلہ ملتا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب اس پروگرام کے بعد میں جو ایک نئی امنگ ہمیں پیدا ہوگی، جو طلبہ و طالبات یہاں تقسیم ہوں گے، اب جن بچوں نے جن کے نمبرات نہیں آئے، ایک دو نمبر سے پیچھے رہ گئے، تو وہ جو جستجو کریں گے نمبر حاصل کرنے کی آئندہ تعلیم میں، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ ہمارے ادارے میں بچوں کو مار کر تعلیم نہیں دی جاتی ہے، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہر مہینہ 500 روپے کے، 200 روپے کے، کبھی 1000 روپے کے چاکلیٹ تقسیم کیے جاتے ہیں، اور ہر سبق اچھا سنانے والے بچے کو معلم اپنے جیب سے انعام کے طور پہ 20 روپے، کبھی 50 روپے اور کبھی تو 100 روپے کا انعام دیتا ہے اپنے جیب سے، مدرسے کی رقم سے نہیں۔ اسی طریقے سے ابھی گزشتہ 2 دن پہلے جن بچوں نے 29 اور 12 ختم کیے، میں نے ان سے کہا کہ جو طلبہ مجھے 29 اور 30 اور 12 ون ٹائم ایک بیٹھک میں بغیر غلطی کے سنائیں گے، میں ان کو 200 روپے انعام دوں گا اپنے جیب سے۔ تو الحمدللہ وہ 5 طلبہ تھے، حالانکہ وہ 10 تھے، لیکن اس میں سے اتفاق ایسا ہوا کہ بچوں کی اسکول تھی تو وہ اسکول میں تھے، 5 موجود تھے، 5 میں سے 5 نے زبردست سنائے، لیکن 2 طالبات اس میں ایسے نکلے کہ جنہوں نے بغیر کسی ایک غلطی کے، بغیر کسی جھجک کے پورے 2 بارے مکمل ایک بیٹھک میں سنائے۔ 29 اور 30 اور 12 یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم جاتے ہیں جماعت اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی عمریں جا رہی ہیں، لیکن سورہ فاتحہ سے نہیں، معمولی بات نہیں کہ ننھے منھے بچے جن کو 2 بار حفظ یاد ہو گئے، بعض بچے ایسے جن کو سورہ یاسین مکمل یاد ہے، سورہ واقعہ یاد ہے، سورہ کہف یاد کرنا شروع ہے۔ تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، یہ بچیاں ان کے ذریعے سے خاندان سورے گی۔ تو حضرات گرامی، آپ تھوڑی دیر کے لیے اور صبر و تحمل کے ساتھ بیٹھیے، بس انعام کی تقسیمات ہوگی، اس کے بعد مجلس کا اختتام ہوگا۔
ہمارے اس ادارے کے اندر جیسا میں نے شروع میں کہا 350 طلبہ 275 طلبہ و طالبات، جس میں مکتب 4 وقت چلتا ہے، آپ حضرات دیکھتے ہی ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ بزرگان دین اور فکر مند حضرات بیٹھے ہیں، ان کی توجہ ادھر میں دلانا چاہتا ہوں تاکہ ان کی دعائیں ہمیں ملے۔ ہمارے اس ادارے کے اندر 275 طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں، جن کو 4 مجوز اساتذہ کی سرپرستی حاصل ہے۔ ہمارا مقصد جو ہے صبح سے لے کے شام تک اس مسجد میں قال اللہ و قال رسول کی صدائیں گونجتی ہے۔ جو دن چھٹی کا ہوتا ہے، جو ہمارا آف ڈے ہے سنیچر، آپ اس بات کو محسوس کرتے ہوں گے کہ اس دن مسجد کے اندر کیسا سناٹا رہتا ہے، بچے نہیں آ رہے، بچوں کو شور نہیں ہو رہا۔ ہم خود اگر اس دن یہاں رہتے ہیں تو ہم بے چینی محسوس کرتے ہیں کہ آج بچے نہیں ہیں۔ تو صبح میں ہمارا مدرسہ شروع ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد سے، عشاء کے بعد سے 10 بجے تک چلتا ہے، ظہر کے بعد مدرسہ شروع ہوتا ہے، عصر تک چلتا ہے، مغرب کے بعد مدرسہ شروع ہوتا ہے، عشاء تک چلتا ہے، اور چوتھا وقت عشاء کے بعد تعلیم بالغان کا ہے، جس میں الحمدللہ ہمارے وہ نوجوان بچے لڑکے جو 10ویں 11ویں 12ویں والے ہیں، اور اس میں سے بعض ساتھی وہ جو کہ شادی شدہ ہیں، وہ حضرات بھی جن کی تعداد کم و بیش 25 اور 30 ہوتے رہتی ہے، اصحاب صفہ کی طرح، کبھی 25 ہوتی ہے کبھی 30 ہوتی ہے، وہ ان کے وقت کے تقاضے کو لے کر کبھی آتے ہیں، کبھی کام کاج والا نہیں آتے۔ تو یہ ہماری چوتھی شفٹ ہے عشاء کے بعد، جن کی تعلیم ایک گھنٹہ چلتی ہے، جن کو 4 معلمین الگ الگ سبجیکٹ پڑھاتے ہیں۔ میں نورانی قاعدہ پڑھاتا ہوں، اسی طریقے رابط دوے صاحب ان قرآن سے کرتے ہیں، اور آخری پیریڈ ہمارے مولوی مزمل صاحب مسئلے مسائل کا غسل، وضو، طہارت اور دیگر مسائل، جنازے کے، نماز کی، تمام مولوی مزمل صاحب لیتے ہیں۔ اور ہمارے معاملات ہمارے شیرپور سے جو ہمارے نئے استاد یہاں پر ہے حافظ شعیب خان صاحب وہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے اس 4 وقت مکتب کے اندر 7 کلاسیں لگتی ہیں، جس کو ہم نے اپنے طور پہ دیا